السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک خاکہ حالی کے نام پہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی سبق کو جاری رکھتے ہوئے صفحہ نمبر 70 پیج نمبر 70 کا ہم آج مطالعہ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 70 آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر میں مارک کرتا ہوں۔ مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے۔ مولانا حالی انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، ایک دو بار سیکھنے کا اس نے ارادہ بھی کیا، لیکن حیرت یہ ہے نہ ہو سکا، لیکن اس سے یہ کام نہیں ہوا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کی منشا کو جتنا وہ سمجھتے ہیں، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ، تعجب کی بات یہ ہے، جتنا انگریزی زبان کی منشا کو جتنا حالی جانتے تھے، اس زمانے میں انگریزی تعلیم یافتہ بھی لوگ اتنا اس سے نہیں سمجھتے تھے۔ اصول، منشا، ان کا کلام اور ان کی تصانیف، ان کی اشعار اور ان کی کتابیں اس کی شاہدیں، اس بات کی گواہ ہیں۔ اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ مولانا حالی نے جو کچھ سمجھا، جس کے بارے میں فکر کیا، اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، ہزاروں تعلیم یافتہ لوگ دنیا میں ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر عشیر بھی کیا ہو؟ لیکن ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حالی کے ذرہ برابر بھی کام کیا ہو۔ عشر عشیر میں 10ویں حصے کا 10واں حصہ، یعنی کہ بہت تھوڑا، بالکل کم۔ دنیا میں بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ گزرے ہیں اور ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معمولی بھی کام مولانا حالی کے برابر کیا ہو۔ بہت تھوڑا سا کام مولانا حالی کے برابر نہیں کیا۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص نہ تھے، صرف اتنا ہی نہیں تھے، بلکہ مولانا حالی آج کل کے ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح خیالی شخص نہیں تھے، صرف جو خیالوں کی دنیا نہیں آباد کرتے تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، بلکہ جو کچھ وہ سوچتے اور اس کو کہتے تھے، جس بات کو وہ کہتے تھے اس پر وہ عامل بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ آج بولتے بہت ہیں لیکن عمل بہت بالکل نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن حالی ایک ایسے شخص گزرے ہیں جو وہ بولتے تھے اس پر وہ عمل بھی کرتے تھے، پریکٹیکلی وہ کر کے دیتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو، فکر کرنے والا، اور عملی بھی ہو، اور عمل کر کے دکھانے والا بھی ہو، ایسا شاذ ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق، اپنی حیثیت یا اپنی طاقت کے مطابق عملی میدان میں اپنی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اپنی زندگی میں، اس دنیا میں 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ کتنی؟ 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا ہے۔ پہلی یادگار جو انہوں نے اس دنیا میں رکھی ہے وہ ہے پانی پت میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، جو آج بھی حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم، جو آج بھی حالی ہائی اسکول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اورینٹل لائبریری بھی قائم کیا جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں، اور اس لائبریری سے پانی پت کے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے۔ مولانا حالی جو کمزور اور جو لاچار لوگ ہوتے تھے ان کی وہ ہمیشہ حمایت کرتے تھے، خاص کر عورتوں کی بہت بڑے حمایتی تھے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے، جو ہندوستان یا ایشیا میں
یا آج کل کی دنیا میں بھی کہہ سکتے ہیں سب سے کیا ہے لاچار طبقہ ہے عورت کا طبقہ، کیونکہ عورت پر بہت ظلم اور جبر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی، انہوں نے عورتوں کی حمایت کی، ان کے حقوق کی آواز بلند کی، جیسے کہ ان کے اشعار اور ان کی کتابوں میں سے جو عورتوں کی اس نے وکالت کی، ان کی حمایت کی، اس میں نام دیا گیا ہے مناجات بیوہ اور چپ کی داد۔ یہ دو ایسے نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ یہ ایسی دو نظمیں ہیں جن کی نظیر، جن کی مثال ہماری زبان میں کیا، یعنی کہ اردو میں تو دور، ہندوستان کی کسی اور زبان میں ایسی نظمیں نہیں ملتی۔ ان نظموں کا کہ ایک ایک مصرع ان جو نظموں کی جو نظم جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہاں لکھا ہے ان نظموں میں کہ ہر ایک مصرے میں جو خلوص، جو پیار، جو جوش اور جو ہمدردی جو ٹپکتا ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، نظمیں نہیں دل و جگر کے ٹکڑے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ صرف نظم نہیں، دل کا ایک درد ہے، دل کی ایک پکار ہے۔ لکھنا تو بڑی بات، اتنے ایسے بڑے اور کمال اشعار لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں چشم نم پڑھنے سے، اور اگر جب کوئی انہیں پڑھتا ہے تو وہ چشم نم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یعنی کہ پردرد ہیں، درد سے بھری ہوئی نظمیں ہیں۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسوتے ہوں گے، بسوتے میں رونی سی شکل بنانا۔ جن لوگوں نے صرف مولانا حالی کا کلام پڑھا ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے ان کے کلام کو پڑھ کر مولانا تو ہر وقت روتے اور رونی سی شکل بناتے رہتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا دل، حالی کا دل درد سے بھرا ہوا تھا، ہمدرد انسان تھے، اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھا، اور جب بھی انہیں تکلیف پہنچتی تھی کسی کے بارے میں، یا کسی فتنے کے بارے میں، کسی ظلم کے بارے میں، کسی لاچار اور بےکس کے بارے میں، تو کیا ہوتے تھے، وہ رو پڑتے تھے۔ مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، لیکن بڑے خوش مزاج اور خوش طبیعت کے مالک تھے، خصوصاً خاص کر اپنے ہم صحبت یاروں میں، اپنے دوستوں میں بڑی ظرافت اور کیا ہے شوخی سے باتیں کرتے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ وہ بڑی کھل کے اور پیار محبت سے ان سے شوخی کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے جو اشعار ہیں، ان کے اشعار میں زیادہ تر ایک تو نزاکت ہوتی ہے، اور کئی جگہوں میں تو انہوں نے مزاحیہ انداز سے بھی اشعار لکھے ہیں۔ تو عزیز بچوں، ہم آج سبق کا یہاں تک آج مطالعہ کرتے ہیں، کل کے کلاس میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 71 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔